پوری صورت پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، لیکن ایسی بعض آیتیں جن کے پڑھنے کے فضائل جو ہے ہمیں ملتے ہیں، یا بعض کلمات، مطلب پوری آیت تو نہیں لیکن کچھ اس کا ایک جملہ یا کچھ کلمہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ اس کلمے کا یہ فائدہ ہے، یہ چیز ہوں گی، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے اپنی بات کو ہم شروع کرتے ہیں، اور ہم بسم اللہ سے اس چیز کو شروع کریں گے۔ حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کی سوروں کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو ہم پہلے قرآن کی، چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے، یاد رکھیے سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی۔ قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے، اور اکثر صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ، ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے غرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم الگ الگ کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا۔ ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے، کنٹیجس ڈیزیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا، یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھیں۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ کھانے کے فضائل ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت میں فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے۔ تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں، اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے، جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دروازہ بند کرنا ہے،
لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے، جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے، کافی ہے، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت، شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے۔ اور جن پھیل جاتے ہیں، عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھانک دو، کھانے پہ ڈھانک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو۔ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا معلوم؟ حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے کیا اور آدھا ڈھانپنے سے بھی کیا؟ جراثیم، مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے ہیں۔ یہ معاملہ غائب کا ہے، غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانکنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دے، اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی ہے، آسمان سے اترتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نازل ہوتی ہے تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھانک دو، چاہے آدھا، پون، پاؤ، کچھ تو بھی ڈھک جائے، اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں، لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھانک رہے بسم اللہ، ہے نا؟ آپ دیکھیے، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یاد رکھیں بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے۔ علماء کے دونوں اقوال ہیں اس معاملے میں، مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا، چونکہ اکثر بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے۔ جیسا قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے؟ بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا۔ سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا۔ بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے۔ شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ آئیے حدیث کا الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے۔
ہے نا. اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہے نا. دعا اس کی کہ اللہ میں خبث اور خبائث، جو خبیث قسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے، میل اور فیمیل دونوں جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرم کا انسان نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. آئیے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے. جب آدمی گھر میں جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے، نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے، اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے. اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے. اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے. سمجھ رہا؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا، رہنے کا نہیں ہوا. مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے. اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا، نقصان نہیں پہنچائیں گا. تو دعا میں سکھا دی، تو ہم بستری سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، لائٹ بند کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بہت ضروری، بڑا اہم ہے. وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ، قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے، گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت، اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے، آپ نے کوئی آفت آ گئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ. ٹھیک، آئیے الفاظ سنیے. یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے. اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا. چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا. ٹھیک ہے، اور قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی، مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی، جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی، اور ان کے منہ سے سی کی آواز، انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی، آدمی تکلیف، تو سی کی آواز نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا، اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا، بسم اللہ کہتا، تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا. تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے. تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے نا، انگلیاں کٹ گئی، ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، تکلیف نہیں، تو بسم اللہ. بچہ گرا آپ کا، بسم اللہ. آپ گر گئے، بسم اللہ. ہر جگہ، ہر، اس لیے ماسٹر کی ہے، مطلب ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا، ویسی دعا ہے.
ہر چیز کچھ مصیبت، پریشانی، مشکل، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی کام ختم کرنا ہے، کوئی چیز کھل رہی ہے، کوئی چیز بند ہو رہی ہے، ہر جگہ بسم اللہ اللہ کے نام سے، چونکہ اللہ کا نام بے انتہا برکت ہے، جس کی کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں. میں نے یہاں کچھ ہی رکھے، یاد رکھیے، اور بھی ہے، وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا. بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی. بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھیں، اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے. تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں، تو نہیں، بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچے تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے ہیں؟ شفا کے لیے. تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گی. لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں دوا کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو، تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں. تو پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں، اور شریعت میں اپنے دماغ میں ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ. تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو، بیماری کے رد میں کھاتے ہو، بیماری ختم کرنے کھاتے ہو، تو بیماری میں کیسے برکت ہوں گی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا، بیماری کو ختم کریں گا. عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا، سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہا بابرکت ہے، اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے نام سے کھائی جائے تو انسان شفایاب ہو جائے، چونکہ رب کا نام لیا، اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے، رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہو. کبھی ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے، بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لے ہر کام سے پہلے. جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں. کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی. ٹھیک ہے، اس میں یہ وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے اپنے رب کے طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ان للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے. یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے. اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے نا. اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی، وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تم کو کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے؟ ارے بھائی، صحت چلے گئی، بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلی گئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. چیز گم گئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. چیز نہیں مل رہی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کوئی نقصان ہوگا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے. اللہ ہم پہ رحم کرے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا اپنا معمول بنا لیں. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑھیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کہ تو اللہ نے کہا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو بشارت دے دو. اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے،
انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے، فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جا۔ اس کو ہم عام کر دیں، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا۔ کب فرماتے ہوئے سنا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے، انتقال ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، روح نکلتی ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے نا، جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ تو آپ نے بند کیا اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی، پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا، جب کسی مسلمانوں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، کچھ بھی ہو، گم گئی کوئی چیز، نہیں مل رہی کوئی چیز، کھو گئی کوئی چیز، سمجھ رہے آپ، مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات، وہ اللہ عز و جل کی حکم کردہ جس کا حکم اللہ نے دیا، فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، ٹھیک ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما۔ تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص، جس کا ترجمہ دیکھیے اس کا پڑھتا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی، آگے اس حدیث کے اندر اور اس میں وضاحت نہیں، دوسرے واقعے میں آتا ہے، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، انہوں نے یہ کلمات پڑھ لی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، اور پھر کہتی ہے جب میرے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں نے عدت گزار لی تب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور انہوں نے ان کے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلہ اور اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ سے۔ ابو سلمہ جو ہے ان کی بڑے فضائل، یاد رکھیے بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے، بدری صحابہ میں سے۔ اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں شوہر کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہی کا ایک واقعہ ہے، اب نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ خیال آیا ابو سلمہ بھی مسلمان، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، اب میں جنت میں جاؤں گی تو کس شوہر کے ساتھ رہوں گی، دونوں مسلمان۔ تو ایک خیال آیا لیکن شرم آئی پوچھنے کو، جھجک ہوئی، تو ایک مرتبہ ایسا پوچھا اللہ کے رسول اگر ایک خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر رہے ہو اور سب ایمان والے رہے ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گی، سمجھ رہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ رہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اخلاق؟ تو کہا ہاں اخلاق بڑی اہم چیز، اچھے اخلاق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مطمئن ہو گئے کہ یہ کس کے ساتھ رہیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہا؟ تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑا اہم کلمہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مر جائے، کوئی چیز نہ ملے، کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جس کو مصیبت میں آپ شامل کرو یا جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے، تب کیا پڑھ لو، انا للہ و انا، کوئی چیز چوری ہو گئی انا للہ و انا الیہ، کوئی چیز نہیں مل رہی انا للہ و انا الیہ، کوئی چیز گم گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مر گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بیمار ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بڑا افضل کلمہ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا حصہ تھا۔ اب آئیے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 163 کا جو آیت ہے اس کی فضیلت میں بات جو آتی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیت کے تعلق سے جو فضائل آتے ہیں وہ یہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ان دو آیتوں میں ہیں۔ پھر آپ نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ٹھیک ہے، اور تمہارا الہ،
تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ معبود لائق عبادت کوئی نہیں، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اور اس آیت میں 2 آیتوں میں ہے اسم اعظم۔ دوسری آیت کون سی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ نے فرمایا، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت میں آپ نے فرمایا اس میں اللہ کے اسم اعظم ہیں، بڑے نام ہیں، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، یہ 2 آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں اسم اعظم جس دعا میں لگا دی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ الحی القیوم رحمان اور رحیم، ٹھیک ہے، یہ اسم اعظم ہے، یاد رکھیں ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم آتے اللہ کے، تو ایک میں آیا رحمان اور رحیم آیا، دوسرے میں حی اور قیوم آیا، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 201 کے تعلق سے آتا ہے، یاد رکھیے، جو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے تعلق سے آتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، بالآخرۃ حسنۃ، اور ہمیں آنکھ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار۔ اکثر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے اس دعا کو کریں جس دعا کو ہمارے نبی جو ہے کثرت سے کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کی خیر علم و عمل کے اعتبار سے، آخرت کی خیر جنت کے اعتبار سے، جہنم سے نجات، آنکھ کے عذاب سے نجات۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر کا اس کی مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب شاباشی دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل، بہت فضیلت کہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، کیا فضیلت ہے، سنیے۔ مسلم کی روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گا، آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں، جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہے۔ اللہ اعلان کریں گا، کہاں ہیں وہ 2 لوگ یا وہ جماعت جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتی تھی؟ لاؤ انہیں میرے سایہ میں آج عطا کروں گا قیامت کے روز، اس روز جس روز کوئی سایہ نہ ہوں گا، سورج میل کے فاصلے پہ ہوں گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل پریویلیج دیں گا۔ آئیے ایک اور روایت میں الفاظ سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہے جو کسی شخص میں موجود ہو تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو اٹھاتا ہے۔ بخاری کی روایت، کیا فرمایا؟ 3 خصلتیں، 3 کیریکٹرسٹکس ایسی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس میں بھی موجود ہو وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پاتا ہے۔ کیا ہے وہ 3 خصلتیں؟ پہلی سنیے، پہلی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ دوسرا فرمایا، کہا دوسرا یہ کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو خالی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا، اور تیسری یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اسے اس طرح ناپسند ہو جیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے۔ 3 چیزوں میں دیکھیے، دوسری چیز ہے محبت کرتا ہو، تیسرا ہے کفر کی طرف لوٹ کے جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہے جتنا جہنم میں جانا ناپسند ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے جس نے یہ خصلت پالی،
ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حرارت اس نے پالی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سنیے کیا الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ملاقاتوں کے لیے ایک دوسرے کے جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی یہ کرتا ہے میرے لیے، میری محبت ان پر واجب ہے۔ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ طریقہ آ گیا، دوسروں سے اللہ کے لیے محبت کرے، دوسروں پر اللہ کے لیے خرچ کرے، دوسروں سے ملاقات اللہ کے لیے کرے، دوسروں سے بات چیت مل بیٹھنا اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کی محبتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ آئیے پانچویں وہ اشخاص، پانچویں وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے سائے میں ہوں گے، جو اس روز جس روز کوئی سائے نہ ہوں گے قیامت کے روز، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں، یاد رکھیے، وہ آدمی جس کو ایک عہدیدار خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ نوجوان جس کو، وہ انسان، وہ آدمی جس کو ایک عہدیدار، منصب نشین، پوزیشن ہولڈر عورت جو خوبصورت بھی ہو، آلریڈی ون صفت اس میں تھی، دوسری صفت بھی ایڈ ہو گئی، خوبصورت بھی ہو، دعوت زنا دے اور وہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام میں نہیں، کیا بات ہے؟ اور آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت، جب زنا عام ہو چکا، زنا عام ہو چکا، کتنا عام ہو چکا ہے میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، زنا اس قدر عام ہو چکا، اس سے کوئی انتہا نہیں۔ اگر کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، جو ایج گزار چکی اپنی، وہ نہیں سمجھ پائیں گے تو ان کے لیے مشکل ہے۔ کبھی کبھار ایسی باتیں سن کے بولتا رہے فیض بھائی آپ بہت اوور بول دیتے، ایسا نہیں ہے کچھ بھی، میں بہت انڈر بولتا ہوں، یاد رکھیے۔ ابھی اوور کیا آپ نے دیکھا ہی نہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ زنا اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا معمولی ہو چکا ہے کہ بچے ہیں غلطی ہوگی والے کیس میں جا چکا ہے پورا معاملہ، بچے ہیں جوانی کی خطا ایزی لے لو، اس لیول پہ جا چکا ہے۔ بلکہ شادی سے پہلے ڈسکشن ہو جا رہا ہے کہ بھائی زنا وینا مطلب وہ پرانا کچھ تھا کیا، ہاں ان سے تھا ان سے تھا ان سے تھا، چلو کلیئر معلوم تو ہو گیا اتنا تھا۔ پھر شادی کے بعد جھگڑا ہو رہا تو آپ کہہ پہ ہو رہا جھگڑا، پہلے تو ہوتا تھا کچھ ایسا کیس کھلا تو جھگڑا ہو رہا، ان کا افیئر تھا فلاں تھا، اب جھگڑا ہو رہا تم نے دو ہی بتا دے شادی سے پہلے، تیسرا کیسا تھا؟ یہ لیول آ چکا ہے۔ میری بات ہو سکتا بری نظر آئے لیکن یہ حقیقتیں ہیں، یاد رکھیں زنا اتنا عام ہو چکا۔ تو آئیے اللہ کے رسول نے جو یہ فضیلت بتائی کس کی ہے؟ اس انسان کی ہے، یاد رکھیے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، اور جب ایسی دعوت دی جاتی ہے اس دعوت کو رد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات کو آپ غور سے سنیے، ایک عورت ایک نوجوان کو دعوت دے جو منصب والی ہو، اور جب عورت منصب والی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مقام والی ہوتی ہے تو کیس کے کھلنے کے چانسز اور کم ہو جاتے ہیں کہ کسی کے سامنے بات جائیں گی، چونکہ اس کو خود بھی تو اپنے منصب کا ڈر رہے گا، دوسرا خوبصورت بھی ہے، دو چیزیں اس کے اندر ایک ساتھ، منصب والی بھی ہے خوبصورت بھی ہے، تو ایسی عورت کا آفر ڈینائی کرنا بہت ٹف ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، اسی لیے کہا جا رہا ہے ایسی عورت کا ڈینائی کرنا، چونکہ منصب والی ہے تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ مثال تو اس کی مثال تھی یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے دعوت دی تھی، وہ ایک منصب والی خوبصورت خاتون تھی، پوزیشن ہولڈر تھی۔ کیا پوزیشن تھی اس کی؟ وہ اسٹیٹ کی فرسٹ لیڈی تھی، اس مصر کے جو وزیر تھا اس کی بیوی تھی۔ اب بتاؤ وزیر کی بیوی اگر کسی کو دعوت دے جو خوبصورت ہو، منصب والی ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے، تو یہاں کیس آلریڈی دب جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کیس کھلے گا نہیں، یہ بات معلوم بھی نہیں ہوگی کسی، سمجھ رہے آپ؟ عام عورت کے ساتھ کر لے تو پاپولر ہو جاتا ہے، وہ رشوت مانگ سکتی ہے، آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، بلیک میل کر سکتی ہے۔ منصب والی عورت ہے، اس کو زیادہ ڈر ہے کہ آپ کے بنی اس کو زیادہ نقصان پہنچائیں گا، اس کی عزت کو بات کھولیں گی تو بات بھی چھپ گئی۔ پھر خوبصورت بھی، خوبصورتی آلریڈی اٹریکشن، سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے مقام پر کیا کہتا ہے وہ انسان؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس کی مثال یوسف علیہ السلام ہے۔ میں کہوں گا نوجوانوں کے والدین سے اور نوجوانوں سے خاص طور سے یوسف کے واقعے کو بار بار پڑھیے۔ اس زنا اور بدبختی کے ماحول میں یہ واقعات یوسف علیہ السلام کے، جو کہ اپنے آپ میں ایک نوجوان ہے، ایک حسین اور خوبصورت نوجوان ہے۔ روایت کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے ان کو انسانیت کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا کیا تھا، ٹوٹل ہیومینٹی کی بیوٹی کا ایک پارٹ دے دیا گیا تھا۔ اگر پورے انسانوں کی بیوٹی کا 1% میں دیا گیا تو کتنے خوبصورت ہوں گے، صرف اندازہ لگائیے۔ اور حدیث میں ایک پارٹ دیا گیا تھا، حصہ بڑا پارٹ ہوتا ہے کسی چیز کا، اتنے خوب۔ اور عورت بلانے والی منصب اور مقام والی ہے، کیس کھلے گا نہیں، بات معلوم نہیں ہوگی، پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا۔ یہ بات نوجوانوں میں آنا ضروری ہے، اس واقعے کو غور سے پڑھیے، یوسف کا واقعہ علیہ السلام۔ آئیے تو بہرحال سلف میں سے ایک واقعہ آتا ہے، ایک دیندار انسان، انہیں ایک عورت نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بلائی، وہ جا رہے تھے، کہا ایک مسئلہ ہے بتا دیجیے، وہ گھر میں آ گیا، اس نے دروازہ بند کر لیا،
اور کہا اب تم مجھ سے زنا کرو۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے، کیا کروں میں، یہ اب کیسی حالت میں آ گیا، یہ آزمائش تھی ان کی، ایسا ہو سکتا کسی کے ساتھ۔ تو جب وہ پریشان ہو گئے تو کہا اب کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے لوگوں کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ آئیڈیا آیا دماغ میں، ایک بات آئی، کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چونکہ وہ مانی نہیں، اب اگر چیخیں گے چلائیں گے بھی تو باہر لوگوں کو پتا چل جائیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے، کیا کروں، ڈر گئے کیا کروں، ہے نا۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دو، بیت الخلا جا کے آ جاتا ہوں۔ تو کہا جاؤ۔ وہ بیت الخلا میں گئے، بیت الخلا میں گئے، غلاظت کی، اپنی غلاظت کو لے کے اپنے آنکھ پر مل لیا اور پھر باہر نکلے۔ اب کون ایسے آدمی سے زنا کرے گا، اچھا نکل جاؤ، بچ گئے۔ حکمت، ظاہر سی بات، راستہ نکالا انہوں نے اور بچ گئے زنا سے، کیونکہ ظاہر سے آدمی غلاظت جس کی ملی ہو آنکھ پہ کون کرے گا، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے انہوں نے، چونکہ اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر عورت کچھ نہ بھی کرتے، چیختی اور چلاتی تو کیا ہوتا، میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے کو ہاتھ ڈالا، میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، تو کیا ہوتا ہے ایک عالم دین کا، اس کے علم کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ساتھ میں سونے کے جو ہے دینار تھے، اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اور اس نے اعلان کر دیا، اور اس نے پہلے دیکھا امام بخاری کے پاس کے سکے ہوتے ہیں، اس نے یہ دیکھ لیا تھیلی پہ کیا لکھا ہے، تھیلی کیسی ہے، سکے کیسے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا، چونکہ وہ چور تھا یاد رکھیے، اس نے ایک اعلان کر دیا جہاز کے اندر۔ کیا اعلان کیا معلوم؟ اعلان کیا کہ میری ایک تھیلی گم چکی ہے جس کے اندر سونے کے دینار ہے، تھیلی اس طرح سے فلاں فلاں لکھا ہوا ہے، اب بتائیے کیا کریں گے۔ امام بخاری ڈر گئے، کہا کہ اگر مجھ پہ چوری کا الزام لگ جائیں گا تو میری حدیثیں کوئی نہیں لیں گا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ کیا کیا آپ، گئے دینار سونے کے سکے نکالے، پانی میں پھینک دیا۔ جب تحقیق ہو گئی اس کے بعد چور آیا اور کہا، اس نے چونکہ ان کے پاس بھی لا کہا میرے کو ان پہ شک ہے، جب چیکنگ میں کچھ نہیں ملا، چور نے بعد میں کہا کہ کہاں ہے وہ سکے، تم نے کہاں ڈال دی، کیا کیسے چھپائے، میں نے تو دیکھ لیا تھا، میری چال تھی یہ۔ تو انہوں نے کہا میں نے پھینک دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے علم پہ کوئی الزام لگے۔ تو لوگوں نے دیکھی کیا کیا نہیں کیا تقوی کو بچانے، اپنی شخصیت چونکہ مجہول ہو جائیں گی تو کام نہیں۔ تو یہاں ایک خوبصورت عورت، یہاں ایک منصب والی عورت بلا رہی ہے، اور یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے، یہ انسان کیا کہہ رہا ہے، یہ مرد کیا کہہ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دنیا آج وہیں کھڑی ہے، منصب جاہ جلال والے لوگ، عورتیں، پہلے تو سمجھ میں آتا تھا مرد ایسی حرکتیں کرتے تھے، ابھی تو عورتوں کے واقعات بالکل عام، اور نوجوان کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یاد رکھیے اسی بات کو سورہ نازیات سورہ نمبر 79 اور آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ نے کہا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کی ہوں گی، تو اپنے آپ کو روکا ہوں گا، تو اس کا ٹھکانہ جنتی ہوں گا۔ تو اس نے اللہ سے ڈرا، نفس کی پیروی نہیں کی، کہا اللہ سے میں ڈرتا ہوں، میں زنا نہیں کر سکتا ہوں، چلا گیا، کامیاب ہوا۔ چھٹا وہ انسان جو عرش کے سائے میں ہوں گا، جس روز کوئی سایہ نہ ہوں گا، وہ کون ہوں گا یاد رکھیے، وہ ہوں گا وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ طور سے صدقہ دیا ہوں گا کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہوں گا۔ وہ صدقہ دینے والا انسان جس نے ایسا صدقہ دیا ہوں گا سیدھے ہاتھ سے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہوں گا، خفیہ چھپ کر صدقہ دینے والا، یاد رکھیے یہ انسان بھی جو ہے اس روز عرش کے سائے میں ہوں گا جس روز کوئی سایہ نہ ہوں گا۔ آئیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 2 اور 4 میں 2 اور 4 میں اللہ کیا فرماتا سنیے، سچے مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو مال و دولت دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے یہاں درجات ہے، بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو یہاں مومنوں کی جو صفت بیان کی، جو اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت بیان کی، سچے مومن کا جو اللہ نے فرمایا وہ ہے جو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چھٹی قسم کے لوگوں کے تعلق سے اللہ دیکھیں کیا فرماتا ہے، اور وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 271 میں فرمایا اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو تو یہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو یہ بھی اہل حاجت کو دو تو خوب تر ہے، مطلب تم چاہے صدقات دکھا کے دو یا چھپا کے دو یہ بہت اچھا ہے، اور اس طرح دینا کہ تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے، چھپا کر دینے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو دکھا کر دینا بھی جائز ہے، چھپا کر دینا بھی جائز ہے، چھپا کر دینا افضل ہے۔ دکھا کر دینے سے مراد یہ نہیں کہ دل میں نیت رکھ کے دینا کہ میں دے رہا ہوں لوگ دیکھیں، دکھا کے دینے سے مراد یہ اس نیت سے میں دوں کہ لوگ دیکھ کر وہ بھی جذبات میں آ کے وہ بھی دینا شروع کر دے، تو یہ نیت بھی جائز ہے۔ صدقات کو چھپا کر دینا افضل
اور کسی کے سامنے دینا بھی جائز ہے، سامنے اس نیت سے دیا جائے کہ میرے اس صدقے کو دیکھ کر دوسروں کو جوش آ جائیں گا، وہ بھی دیں گے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صدقات کا۔ صحابہ شرما رہے، کیا دیں، جو کچھ تھوڑا بہت ہے، شرم آ رہی تھی ان کو دینے میں۔ ایک شخص آیا اور چاندی کے چند سکے پھینک کر چلا گیا، سامنے رکھ دی، صحابہ کو جوش آیا، اتنا جوش آیا کہ چاندی کا پہاڑ لگ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک ایسے اچھے طریقے کی شروعات کرے گا، اس طریقے پہ جتنے لوگ اس کے پیچھے آئیں گے سب کا اجر اس کو ملے گا جس نے شروعات کی۔ تو پتہ چلا ضرورت پڑنے پر صدقہ دکھا کے دیا جا سکتا ہے، نیت دکھانے کی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ اس کو دیکھ کر لوگ جوش و جذبات میں آ کر اور دیں۔ جیسا کہ کہیں اعلان ہوا، بھائی اللہ کے دین کے لیے مدد کرو، کوئی نہیں اٹھا، ایک غریب آدمی اٹھا اور 100 روپے دیے، مالداروں کو جذبہ آ گیا، کیا ہم کر رہے تھے یار، یہ غریب آدمی اٹھ گئے یار، چلو پڑھو آگے یار، شروع کر دیا۔ تو دکھا کر دینا بھی جائز، دکھانے کی نیت سے دینا حرام ہے، یاد رکھیے، مطلب دکھا کے دینے سے مراد دکھ جائے لوگ، یہ مراد میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن افضل کیا ہے؟ چھپا کر دینا، ایسا دینا کہ سیدھے ہاتھ سے تو الٹے کو نہ پتہ چلے، جس کا ہرگز مانا نہیں کہ کوئی آدمی الٹے ہاتھ کو چھپا لے، اس کو باندھ دے اور پھر سیدھے ہاتھ سے دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنے خاموشی سے کہ کسی کو نہ پتہ چلے، محاورۃ اللفظ ہے وہ، ٹھیک سمجھ رہا؟ تو اللہ نے فرمایا بتا کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، چھپا کر دینا اور افضل ہے۔ اسی طرح جو سلسلہ احادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خفیہ طور پر صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ خفیہ صدقے کا ایک بینیفٹ کیا ہے، اللہ کی غضب کو بجھا دیتا ہے خفیہ۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، اس میں الفاظ ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گا۔ میں نے کہا نا ذیلی سائے بھی ہوں گے، تو صدقے کا سایہ، سورہ بقرہ کا سایہ، سورہ آل عمران کا سایہ، لیکن میں ان کو نہیں لے رہا ہوں، وہ سب نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوں، میں صرف اللہ کا سایہ، عرش کے سایہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں۔ آئیے اسی طرح جو ہے یہ فضیلت تھی تو صدقہ دینے کی ہم خوب کوشش کریں اور چھپا کر دیں، بہت افضل ہے۔ آئیے ساتویں وہ لوگ جو اس ایک حدیث کے اندر ہی آتے ہیں، اور ہمارا جو ترتیب میں بھی یہ ساتواں وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گا، مرد یا عورت، یاد رکھیے سب اس سے مراد ہے، جو عرش کے سائے میں ہوں گا اس روز جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ ہوں گا، یاد رکھیے، جس کے تعلق سے فرمایا وہ آدمی جس نے علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہائے۔ وہ آدمی عورت دونوں مراد ہے، لیکن عموماً ہر زبان کی ایک نوعیت ہوتی ہے بات کرنے کی، آدمی کہا گیا لیکن یہاں عورت بھی مراد ہے۔ وہ انسان جو اکیلے میں اللہ کے ڈر سے رویا ہوں، لوگوں میں نہیں، اکیلے، لوگوں میں بھی رونا آ سکتا ہے انسان، جائز، دکھانا نیت ہوں گی تو حرام ہے، لیکن آ گیا تو جائز، لیکن اکیلے میں رونا یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، بہت بڑی چیز، ٹھیک ہے؟ آئیے یاد رکھیے اللہ کے ڈر سے رونا کیا مقام رکھتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے وہ آیت جو سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 2 اور 4 میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ سچے مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اکیلے میں رونا بڑی افضل چیز، یہ بڑی بھاری چیز بھی ہے، بڑی قیمتی چیز بھی ہے۔ آئیے کتنی قیمتی ہے، جامع صغیر کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، دو آنکھیں ایسی ہے جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی۔ جب دو آنکھوں کو نہیں چھوئیں گی تو اس کے جسم کو بھی نہیں چھوئیں گی، یاد رکھیں۔ جب پارٹ بولا جا رہا ہے تو اس سے پوری باڈی بھی مراد ہے۔ زبان کو جہنم میں ڈالا جائے گا بولے تو جسم بھی جا رہا ہے انسان کا، وہ خود بھی جہنم میں ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو دو آنکھیں ایسی ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہو۔ جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی دو آنکھوں، بہت افضل آنکھیں، یاد رکھیں، ایک وہ اللہ کے ڈر سے روئی ہو اور دوسری اللہ کی راہ میں پہرا دی، بڑی افضل آنکھیں، یاد رکھیے، بڑی افضل آنکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور 8واں وہ شخص جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گا، اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوں گا۔ وہ 7 تو ایک ہی حدیث میں تھے تو وہ ختم ہو گئے، یہ 8واں ہے، وہ یہ ہے، تنگ دست کو مہلت دینے والا ہے اللہ کے عرش کے سائے میں، تنگ دست کو مہلت دینے والا اور معاف کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کی روایت ہے، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا کسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں سایہ نصیب کرے گا۔ جس نے تنگ دست کو پہلے تو مہلت دی پھر معاف کر دیا، پہلے مہلت دی، وہ کسی نے پیسہ لیا، مہلت کا کیا معنی، آپ سے کسی نے ادھار لیا، پھر وہ بول رہا 1 مہینے بعد دوں گا، 1 مہینہ ہوتا تو بول رہا کل دے دیتا ہوں، لیکن غریب ہے، کل دے دیتا ہوں، کل دے دیتا ہوں، کل دے، بڑا پریشان، آپ مہلت دے رہے ہیں، پھر ایک زمانہ آ گیا آپ بولتے چلو میں نے معاف کر دیا اللہ کے لیے۔ تو تنگ دست کو پہلے تو مہلت دی پھر معاف کر دیا،
تو اس روز جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا یہ اللہ کے سائے کے اندر. کیا بڑی بات. ادھار دینا بڑا افضل عمل ہے. ادھار لینا لیکن پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیے سب چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہے. کسی کی مدد کرنا پیسے سے، ادھار دے کر مدد کرنا، ادھار دینا بھی مدد ہی ہے قسم کی. مدد کرنا یہ بڑا افضل عمل ہے، لیکن ادھار مانگنا اور لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول اس سے پناہ مانگتے تھے، ان چیزوں سے احتیاط کرتے تھے. لیکن ہم جانتے مانگنا جائز ہے ادھار، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادھار لیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن بہتر ہے کہ نہ لیا جائے، لیکن جائز ہے لینا، اور دینا بڑا افضل عمل ہے. ادھار دینا چاہیے، یاد رکھیے بڑا فائدہ ہے. ویسے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے مہلت دینے کا، آپ کو بتا دیتا ہوں، حالانکہ اس ٹاپک نہیں ہمارا. مہلت دینے کا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو کوئی مقدار مطلب پیسہ دے، اس کے بعد ایک متعین وقت ہو جائے، ایک طے شدہ ٹائم ہو، پیریڈ ہو کہ اس کے بعد واپس دیں گا، اس کے بعد اگر وہ شخص پیسہ نہیں دیتا ہے تو اس شخص کو جس نے پیسہ ادھار دیا ہے اس کو ہر روز اتنے پیسے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. تو لہٰذا لوگوں کو ادھار کی ضرورت پڑتی دیجئے، غریب ہے تو مہلت دیجئے اور معاف کر دیجئے ضرورت پڑنے پر. آئیے ایک اور روایت سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس آدمی نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے معاف کر دیا تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے سایہ نصیب کریں گا، جبکہ اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. تیسری روایت میں دیکھیں الفاظ کیا ہے. جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہلاکیوں سے محفوظ رکھے اور اسے اپنے عرش کے سایہ نصیب کرے تو تنگ دست کو مہلت دے. ہلاکیوں سے محفوظ اور سایہ چاہیے، تنگ دست کو مہلت دے، چھوٹ دے، اور ہو سکے تو پورا معاف کر دے، ہو سکے تو کچھ معاف کر دے، یا ہو سکے تو کم از کم مہلت دے. سب سے کم تو مہلت دینا، سیکنڈ پارٹ معاف کر دینا، اور افضل فل معاف کر دینا. کہ بھائی 100 روپے دیتے 50 دے دو، اب چلو 50 جانے دو، تو وہ خوش ہو گیا 50 دے دو، چلو 50 بھی نہیں جان دو وہ بھی چھوڑ، چلو پورا معاف، بڑا افضل ہے. یاد رکھیے. آئیے 9واں وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں اس روز جس روز اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا. 9th پرسن کون ہوگا؟ سچا تاجر، سچا بزنس مین. ویسے سچے تاجر کے بارے میں کیا کہوں؟ سچے تاجر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سچے تاجروں کا فیصلہ انبیاءوں کے ساتھ ہوگا. کیونکہ تجارت میں سچ بولنا آج کل اور پہلے بھی جو ہے کافی مشکل ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے مال جلدی سرک جاتا ہے. تو لہٰذا لوگ جھوٹ کو اختیار کرتے ہیں، سچ کو چھوڑ دیتے ہیں، دھوکے کو اختیار کرتے ہیں، حق کو نہیں بتاتے ہیں، خراب مال کو بیچ دیتے ہیں، چپکا دیتے ہیں، جھوٹ بول کے دے دیتے ہیں، یہ جھوٹ بول کے بیچتے ہیں. اب دیکھیے مثال دیتا ہوں. ایک چیز ہے، کوئی کسٹمر آپ سے دیکھ رہا ہے، اس نے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا آپ نے کتنے میں لائے، پھر بھی کیا کرتا دکاندار؟ مال کھسک جائے، بک جائے بول کر، ارے خالہ 100 روپے بولا، 95 کی تو خریدی ہے میری. تو خالہ بولتا رہے یار صرف 5 روپے تو کمارا لے لیتی ہوں، لیکن کس نے پوچھا تم کو بولنا کتنے میں خریدے؟